السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناصر ویلوگ۔ محمد ملک صاحب نے بہت زبردست خلاصہ کیا۔ جو وہ شخص جو ہمیشہ جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا، جیسا سیما بول رہی تھی اس طرح وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا، مسلسل اپنے آپ کو دکھا رہا تھا، مجھ سے بڑا وکیل کوئی نہیں، مجھ سے بڑا شہادر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں، میں جناب سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ایک حق کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے جناب ایک مہلا کو جس میں پاکستان میں ستایا جاتا تھا اس کو میں نے یہاں پر ناگرکتا دلانے کی کوشش کی، میں نے اس کا سمرتھن کیا۔ یہ تمام فیک باتیں کرنے والا شخص اے پی سی نے اپنے مکاریوں میں جھوٹ بول رہا تھا، میں 2 منٹ میں کیس فارغ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ادھر کی کبھی ادھر کی بات کرے، کبھی مدعے پہ بات ہی نہیں کی۔ مدعا پہ بات کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے کہ مدعا ہے کیا، مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اس کو وہاں پہ ناگرکتا دلانے کے لیے ضروری تھا کہ پاکستان کے لیے زہر اگلا جائے، پاکستانیوں کے لیے زہر اگلا جائے، ایون کہ مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے اور اس کو یہ مسلمان کو ہندو بنایا جائے، مسلمان کے بچوں کو ہندو بنایا جائے۔ مقصد یہ تھا، ایک عورت کو، ایک مہیلا کو رسپیکٹ دینا نہیں تھا، مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو ڈیگریڈ کیسے کیا جائے۔ کیونکہ جس طرح سے پیچھے حکومتیں کے لیول پر یہ کام ہوا، حکومت نے اپنی پوری کوشش کی کہ پاکستان کو نیچا گرایا جائے، ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کے ان کے ایسے بیانات دیے جائیں جو اس کو ڈیگریڈ ہو جائے۔ ایسے لوگ، اے پی سی جیسے لوگ ہی ملکوں کے لیے باعث شرم، باعث بدنامی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ وہ بدنام انسان جو خود تو کوئی اپنی پہچان نہیں ہے، لیکن پاکستان کے نام سے کھاتا ہے، مسلمانوں کے نام سے کھانے والا ہے، اس کا روزی روٹی چلتی اس وجہ سے ہے۔ کیونکہ اب انڈیا کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور الیکشن میں اس کی جناب بہت ضرورت پڑنی ہے، اس کو ویرودھ کرنا ہے مسلمانوں کا، جس وجہ سے ان کو جناب ووٹ بیلنس بنتا ہے ان لوگوں کا، اور ہمیشہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو اور پاکستان کو۔ اے پی سی اسی سنسد میں، اسی بھور میں رہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بولا جائے، جتنا زیادہ سے زیادہ بول سکتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف بولے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے۔ کیونکہ انڈیا کے اندر، ناظرین میں کہتا ہوں، انڈیا کے اندر صدیوں تک یہ مسلمان اور ہندو ساتھ رہے اور رہ رہے ہیں ابھی بھی، لیکن پیار محبت اخلاق کے ساتھ رہے اور یقین کریں ہمدردی کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کی شادی بیاہوں میں آتے جاتے رہے، یعنی پوری زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ کبھی نہیں دیکھا، کبھی ہندو مسلم کا فساد نہیں ہوا تھا۔ جب سے پاکستان اور انڈیا آزاد ہوئے اور ان کے اندر کچھ ایسے لوگ، ایسے عناصر پائے گئے جنہوں نے مذہبوں کو انتشار پیدا کیا، جنہوں نے مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کیا، اور وہ ٹارگٹ کیا، سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ہندو سے بہت سے مساجد کو شہید کیا گیا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ہمیشہ ان کو ڈیگریڈ کیا گیا۔ ہم ہندو اقلیت کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار نہیں کر رہے، ان کی اقلیت ہے، وہ بھی ایک اقلیت میں ہے، جیسا سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں اور سکھ برادران ہیں، تمام اپنی اپنی اقلیت میں خود آزاد مختار ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے مرکز بنا سکتے ہیں، مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، گردوارہ ہو، وہ بنا سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ جس ملک میں وہ رہتے ہیں اس ملک کے سنویدھان نے، اس ملک کی حکومت نے، اس ملک میں قانون نے تمام لوگوں کو یہ پروٹیکشن دی ہے، اس کو پورا ایک حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے عبادت گاہ بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹی بات ایڈ کر دوں کہ رام مندر بنانا ضروری تھا، تو اس کے لیے کیا مسجد کو شہید کرنا ضروری تھا؟ یہ کیوں کیا گیا؟ صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے، صرف ووٹ بیلنس بنانے کے لیے۔ دیکھیں، اس جگہ پر تو رام مندر نہیں بنا جہاں پر بابر مسجد ہے، وہاں سے 3-3.5 کلومیٹر دور جا کے وہ رام مندر کو بنایا گیا۔ کیونکہ میں بار بار اس لیے میں کہہ رہا ہوں، شاہی قلعہ کے اندر دیکھا گیا تو ساتھ بادشاہی مسجد ہے، اس کے ساتھ مندر ہے، اس کے ساتھ ہی چرچ ہے، ساتھ گردوارہ ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں نے جہاں کہیں بھی اس دور میں، بادشاہ کے دور میں مسجد بنانی ضرورت محسوس کی، وہاں پر مندر بھی بنانا ضروری سمجھا، وہاں پہ چرچ بنانا بھی ضروری سمجھا، وہاں پہ گردوارہ بھی بنانا ضروری سمجھا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ تھے، اس کے کام کرنے، اس کے ساتھ رہنے میں
وہ تمام مذاہب جو بھی مذاہب تھے ان کے لیے وہاں مرکز بنایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق وہاں پر آزادی سے خود مختاری سے اپنی عبادت گاہوں میں اپنی عبادت کر سکے. ہمیشہ بادشاہوں کا یہ دور رہا، مغل دور میں یہی کام رہا. اکبری جنگی نے یہ کیا، بابر مسجد جو اس نے یہی بنایا. لیکن صرف مسئلہ تھا ان لوگوں کو جو اے پی سنگھ جیسے لوگ ہیں اور جیسے مودی جیسی حکومت ہے جن کو جناب صرف ٹی آر پی ملتی ہے تو وہ مسلمانوں کے خلاف بولنے سے ملتی ہے. جن کا ووٹ بیلنس بنتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف سے بنتا ہے، اسی لیے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو جو اے پی سنگھ جیسے انسان ہیں ان کا اپنا کردار تو کوئی نہیں، انہوں نے ہمیشہ جھوٹ کا ساتھ لیا اور سیما کو سب کے سامنے اس طرح سے بنا سناتنی بنا کر پیش کیا کہ وہ مذہب کی مذاق بنا رہی ہے، ہندو مذہب کی مذاق بنا رہی ہے اور بناتی رہے گی تب تک جب تک وہاں پر رہے گی. جس دن اس کو ڈپورٹ کریں گے تو وہ پاکستان میں آگے پتہ کیا کہے گی، وہ کہے گی مجھے اے پی سنگھ نے بندی بنایا ہوا تھا، سچن مینا نے مجھے بندی بنایا ہوا تھا، میرے بچوں کو اس لیے سامنے نہیں لے کے آتے کو پیچھے بندی بنا کے رکھتے تھے، مجھ سے بیانات دلائے جاتے تھے، میں اس لیے دیتی تھی. کیوں؟ کیونکہ سچن کی فیملی جو پوری طرح میں انوالو ہے، ان کے گھر چلنے شروع ہو گئے ہیں، اس کا گھر میں جناب روٹی کھانے شروع ہو گئی، ان کی روٹی دال روٹی چلنے شروع ہو گئی، تو اب ان کو باتیں بنانی آ گئی ہیں. اے پی سنگھ جو جھوٹ کا سہارا رہتا ہے کہ وکالت کرتا ہے، وکیل ہے، سیما کا وکیل ہے، وکیل تو دور تک بھی نہیں ہے. محمد ملک صاحب نے جب یہ کیس جا کے کورٹ میں دیکھا تو وہاں پہ اس کا نام ہی نہیں تھا، کسی اور شخص کی نے اس کی بیل دلائی، کوئی اور شخص اس کا وکیل ہے. اے پی سنگھ کیونکہ ابھی تک اس سے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ اے پی سنگھ کو پتا ہے کہ یہ کیس انٹرنیشنل کیس ہے، اس میں اسے ہارنا ہے، اس کے لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شامل ہو بھی نہیں سکتا. وہ صرف اس کی جناب سمپتی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک مہیلا کو، پاکستان سے مہیلا کو، ستائی ہوئی مہیلا کو، جس کو پاکستان میں ڈرایا دھمکایا جاتا تھا، اس کے خامد اس کو مارتا پیٹتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، میں اس کو سمرتھن کر رہا ہوں. جی وہ ایک بھگوڑی کا جو پاکستان کی نہ ہوئی تمہاری ہو جائے گی کیا؟ تمہارے ملک میں رہ جائے گی کیا؟ وہ جو پاکستان میں 40 سال رہنے کے باوجود نہیں رہی، جیسے 4 بچے یہاں پیدا کیے، اب اس کو پتہ چلا تو میں تو پاکستان میں سیف نہیں ہوں، اس کو ٹھمکے لگانے کی ضرورت تھی. ناظرین ایک انٹرویو گزرا سیما کا میرے سامنے سے، اس میں خود اینکر نے پوچھا کہ تم جو انسٹاگرام چلاتی ہو، یوٹیوب چلاتی، کتنی ارننگ ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی بس گزارا ہو جاتا ہے. انسٹاگرام کب سے چلا؟ کہ یہ سچن کا نہیں، میرا اپنا سوچ تھی. یعنی وہ پاکستان میں رہ کے بھی ٹھمکے لگا رہی تھی، ساڑی پہن رہی تھی، خود مختار تھی، آزاد تھی، خود اپنے آپ فیصلے میں خود آزاد مختار میں تھی. لیکن اس کو کیا ضرورت پڑی اس کو ڈیگریڈ کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی اس کو سب کے یہاں سے بھاگنے کی؟ اس کو جناب کسی نے شے دی، اور اس شے میں سب سے اہم رول اے پی سنگھ اور سچن مینا کا ہے، اور انہوں نے دونوں نے ان کو یہاں سے وہاں لے جانے میں پوری سہولت مہیا کی اور اس کو پوری پروٹیکشن دی. تو ناظرین جس کی 8,000 سیلری ہو وہ وہاں پر یہاں سے انڈیا سے دبئی کیسے پہنچا؟ کیا وہ اس سے پہلے بھی گیا تھا؟ ویزا اگر اس کا دیکھا جائے تو پتہ چل جائے گا. ویزا اس کو اس وقت دیا گیا جب پاکستان سے سیما نے اس کو پیسے بھیج دیے. وہ پیسہ جو غلام حیدر ان کو اس کو بھیجتا تھا گھر چلانے کے لیے، وہ پیسے بھیجتی تھی اپنے یار سچن مینا کو. وہ پیسے بھیجتا تھا اس کے اپنے بچوں کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے، وہ بھیجتی تھی وہاں پر سچن کو. دوستو جس طرح سے اس میں مین خلاصہ ہوا ہے، اے پی سنگھ وکیل ہی نہیں ہے سیما کے، وکیل تو کوئی اور ہے، صرف وہ ڈرا رہا تھا غلام حیدر کو تاکہ وہ پاکستان سے انڈیا نہ پہنچے، اور جس دن غلام حیدر وہاں پہنچے گا اسی دن اس کے بچے اس کے حوالے کر دیے جائیں گے. انڈیا کے اندر ایک قانون ہے، انڈیا کی عدالتیں ہیں، وہاں کا قانون ہے، اس کا سویدھان ہے، وہ اس کو پروٹیکشن دیں گے، غلام حیدر کو دیں گے بچوں کی. کبھی بھی اسٹیپ فادر کی کنسیپٹ ہے ہی نہیں، نہ اسلام میں ہے نہ ہندو مذہب میں. اسٹیپ فادر کا جو کنسیپٹ ہے وہ جیسے بھگوڑ جیسی سیما کے ذہن کے اندر ہے، اور اے پی سنگھ جیسے ہیں جو اس کو سمرتھن دے رہے ہیں. دوستو کچھ لوگ ہم جیسے کو ہمیں ٹرول کر رہے ہیں. کل بھی ایک بندے نے مجھے بہت ٹرول کیا، بار بار مجھے ایسے سوالات کر رہا تھا
میں ان کا جواب نہیں دینا، لیکن آج میں اپنی ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اس ٹاپک پر۔ تو میں دوستو، اس بندہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ ہندو کا لفظ استعمال کریں، تو دوستو کیا ہم دیکھیں، میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان کہیں گے مجھے کوئی اس سے دقت نہیں ہونی چاہیے۔ سکھ ہے تو اس کو ہم سکھ بھائی کہیں گے یا اس کا نام لے لیں گے، تو ایک بندے کو میرا نام لے سکتے ہیں، ناصر علی، وکاش، سچن، میں نام لے سکتا ہوں، اے پی سنگھ میں نام لے سکتا ہوں، لیکن میں اس کو اے پی سنگھ ہندو کو، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، ہندو ایک مذہب ہے اور پوری دنیا جانتی ہے ہندو کے نام کا ایک مذہب ہے، مسلمان ایک مذہب ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان بھی ایک دائرہ اسلام میں مسلمان کو مسلمان کہیں گے۔ تو میں اسی لیے بار بار استعمال کر رہا تھا یہ لفظ، لیکن اس بھائی کو بہت برا لگا۔ تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میرے بھائی آپ خود اپنا نام تجویز کر کے ہمیں بتا دو، ہم ہندو کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، مسلمان کو مسلمان کہیں، ہندو کو ہندو کہیں، سکھ کو سکھ کہیں، تو اس میں برا نہیں ماننا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو میری شاید آپ کو پسند نہ آئے، لیکن میں حق کی بات کرتا ہوں، سچائی کی بات کرتا ہوں، اس میں چاہے کسی کا دل بدلے تو مذہب کا ہوں، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو سے، تو اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔